أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد وصل الكلام إلى الثالثة أن يكون مختلفين تعريفا وتنكيرا. والأول هو المعرفة كزيد قائم، وأما إن كان هو النكرة فإن لم يكن له ما يسبق الابتداء به فهو خبر اتفاقا. گزشتہ درس ہم نے ابتدا کی تھی اور باب رابع کتاب مغنی اللبیب، وہ کتاب کی جو عقلمند کو بے نیاز کر دیتی ہے اعاریب کی ساری کتب سے. اس باب میں کہہ رہے ہیں کہ ان احکام کی معرفت کے جن کا دور بہت زیادہ ہے ہر جگہ پر، یعنی اگر ایک طالب اس باب کو صحیح طریقے سے پڑھ لے، سمجھ کر رٹ لے، یاد کر لے تو ایک نحوی بن جائے گا. ابن حشام انصاری بے الفاظ دیگر یہ بات کہنا چاہ رہا ہے. معرب پر اعراب لگانے والے پر جن احکام سے جاہل لینا قبیح ہے، یا جن کی عدم معرفت کیا ہے، قبیح ہے. عدم معرفت کس طرح؟ یا تو اصلا جانتا ہی نہیں ہے، یا اگر جانتا بھی ہے تو خلاف واقع جانتا ہے. وہ مثلا اس کو نہیں پتہ کہ من جر دیتا ہے، وہ من کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ ہمیشہ رفع دے کے پڑھتا ہے، یا مثلا با کے بعد رفع دے کے پڑھتا ہے. اس کے اندر کچھ مسائل ہیں، اتنا زیادہ طویل باب نہیں ہے یہ. انشاءاللہ امید ہے پروردگار سے کہ اس کو ہم جلدی ختم کر لیں گے اور آپ لوگ اچھی طریقے سے اس کا مطالعہ مباحثہ کر کے آئیں گے. گزشتہ درس میں بیان کیا کہ وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے مبتدا کو خبر سے پہچانا جاتا ہے. تین مسائل ایسے ہیں، تین صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہم کو پتہ چلے گا کون سے مبتدا ہے، کون سا خبر ہے. پہلی حالت، پہلی صورت، دونوں کے دونوں اسم جو آ رہے ہیں وہ دونوں معرفہ ہوں. تو اس کے اندر کل 4 قول بنے تھے. قول مشہور یہ ہے کہ جو مقدم ہوگا مبتدا ہوگا، جو پہلے آ رہا ہے وہ مبتدا ہوگا، جو بعد میں آ رہا ہے وہ خبر ہوگا. اب چاہے مشتق ہو چاہے جو بھی ہو، اعرف ہو غیر اعرف ہو، پہلے آنے والا اعرف یعنی اعرف المعارف، ضمیر کے بعد علم، علم کے بعد اب اختلاف نحوین کا، بعض کہتے ہیں اسم اشارہ، بعض کہتے ہیں موصولات، جو بھی ہے. قول مشہور یہ کہ جو پہلے آ رہا ہے، اب پہلے آنے والا علم ہو یا اسم اشارہ ہو یا موصولات ہو یا جو بھی ہو، بعد میں آنے والا خبر بنے گا چاہے وہ عرف المعارف ہو. بات واضح ہے، یہ قول مشہور ہے. دوسرا قول یہ تھا عقیدہ والا، وہی کہہ رہا تھا، دوسرے قول نے کہا کہ بھائی دونوں معرفہ ہیں، دونوں کے اندر صلاحیت مبتدا بننے کی. اب آپ پہلے والے کو بنائیں دوسرے کو بنائیں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے اندر صلاحیت ابتدا موجود ہے. وہ کیا ہے؟ معرفہ ہونا. دونوں اسم اس میں معرفہ ہے تو یجوز و تقدیر و کل منہما. پہلے والے کو مبتدا بنائیں دوسرے والے کو کوئی اشکال نہیں ہے. مطلقاً، مطلقاً یاد رکھیں جب بھی کلمہ مطلقاً آئے تو اس کی تفصیل ہمیشہ اس کے بعد آ رہی ہوتی ہے. بات ضروری نہیں ہو رہی. تیسرا قول یہ ہے کہ جو ہے وہ مشتق جو ہوگا وہ خبر ہوگا، اگرچہ مقدمی کیوں نہ ہو. یہ نہیں دیکھیں گے کہ عرف المعارف کیا ہے، جو بھی اس میں مشتق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خبر ہوگا، اگرچہ مقدمی کیوں نہ ہو. جیسا کہ القائم زید، ادھر القائم کیونکہ مشتق ہے تو یہ خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر. ابن حشام انصاری نے آ کے کہا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ جو عرف ہوگا مبتدا ہوگا. کیا ہوگا بتائیے؟ جو عرف ہوگا وہ مبتدا ہوگا، اگرچہ وہ بعد میں کیوں نہ آ رہا ہو، اگرچہ وہ مؤخری کیوں نہ ہو. یعنی کیا؟ یعنی کہ اس مثال میں الفاضل و زیدن میں مشہور کے نزدیک کون ہے مبتدا؟ بتائیے آقا ابراز. مشہور کے نزدیک الفاضل مبتدا ہے. جعفر صاحب ابن حشام کے نزدیک کون ہے مبتدا؟ زید. احسن، مطلب کون سی مطلب ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ابن حشام کہہ رہے اعرف ہے زید. بات واضح نہیں ہو رہی؟ اعرف چاہے پہلے آئے چاہے بعد میں آئے وہ مبتدا ہوگا. ابن حشام انصاری کا نظریہ یہ ہے. مشہور کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جو پہلے آ رہا ہے وہ مبتدا ہے. تو ایک الفاظل و زیدن ہے، قول مشہور الگ ہے، قول ابن حشام انصاری الگ ہے.
مشہور کے نزدیک الفاضل مبتدا، ابن حشام کے نزدیک زید مبتدا، الفاضل خبر. بات واضح نہیں ہو رہی؟ یہ ہر جگہ بات آئی ہے. نحویین کے اندر اس میں خود اختلاف ہے. دو اسم معرفہ ابن حشام کے جو بہت بڑے نحوی وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اعرف المعارف اس کو بنائیں گے آپ مبتدا، اور مشہور کے جو پہلے آگے اس کو مبتدا بنا دو. بات واضح نہیں ہو رہی؟ اچھا، ابن حشام نے کہا کہ اگر جو ہے نا، ہاں وہ کہ جو مخاطب کو معلوم ہے، اگرچہ وہ معرفہ نہ ہو، عارف نہ ہو، مخاطب کو جس چیز کا علم ہے اس کا مبتدا بنائیں گے، یا تو جو عارف ہے اس کو بنائیں گے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ یا وہ کہ جو جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو کیا بتائیں؟ معلوم ہے. مثلا آ کے پوچھے جا آپ سے من القائم، اب قیام کے بارے میں معلوم ہے لیکن یہ نہیں پتہ قیام کرنے والا کون ہے. تو اب اگرچہ وہ عارف المعارف کرنے والا زید علم ہے نا، القائم. بات واضح نہیں ہو رہی؟ تو یہاں پہ ابن حشام کہہ رہے زید القائم میں اگرچہ زید پہلے آ رہا ہے، عارف بھی ہے، پھر بھی القائم مبتدا ہے. کیونکہ معلوم قیام کے بارے میں، زید کے بارے میں نہیں جانتا وہ. یہ بہت دقیق ابن حشام انصاری، یعنی اس ترکیب کے اندر زید القائم میں مشہور دوسرا قول، تیسرا قول سب کا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا قول اور مشہور قول کے کیا دونوں کیا کہ زید مبتدا ہے. ابن حشام کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو معلوم ہے مخاطب کو وہ مبتدا کیا ہے؟ وہ قیام. تو زید القائم کی ترکیب کر رہے ہیں ابن حشام انصاری کے نزدیک القائم. بات ضروری نہیں ہو رہی؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ کیا ترکیب نشان زید القائموں کی؟ زید کون ہے اور مبتدا کیوں؟ قیام کو جانتا ہے وہ، زید کو نہیں جانتا. وہ کس کو جانتا ہے؟ وہ قیام کو جانتا ہے وہ. اچھا، ایک دفعہ کیا وہ سامنے والا اس کو پتا ہے کہ قیام کرنے والا بھی جو ہے نا وہ زید ہے، اور زید کو بھی جانتا ہے وہ، لیکن نسبت کا نہیں پتا چل رہا. یہ نہیں پتا کہ ابھی جو میدان میں جنگ کر رہا ہے وہ کون ہے. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ جو مقدم ہوگا اس کو مبتدا بنائیں گے. تو ابن حشام کا قول سب سے زیادہ تفصیل قول کس کا؟ ابن حشام انصاری کا. دوسری صورت یہ تھی کہ دونوں کے دونوں اسم جو ہے وہ نکرہ مخصصہ نہیں مفعول صیغہ، وہ نکرات کہ جس کی تخصیص کر دی گئی ہو. ایک دفعہ نکرہ آتا ہے مطلق نکرہ، رجل، کون سا مرد نہیں پتا. ایک دفعہ الرجل، تو تخصیص مل گئی، ایک خاص مرد کی بات ہو رہی ہے. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ نکرہ مخصصہ میں کیا تھا؟ ہاں، جو پہلے آ رہا ہے اسی کو مبتدا مانیں گے ہم. نکرہ مخصص دونوں کے دونوں کیا اسم؟ نکرہ مخصص. اس میں جو پہلے آنے والا ہے وہ کیا ہوگا؟ اول من کا. اول خود مطلق افضل نکرہ ہے، نہیں پتا کس سے فضیلت. اول من کا تخصیص آ گئی، اس کو افعال تفضیل افضل بولا جائے تو مطلق نکرہ، لیکن جب اس کا من کا تو تخصیص آ گئی. اب یہاں پہ کر اول من کا یہ مبتدا اور اول منی خبر، یا الٹا کر دیں اول منی اول من کا، جو پہلے آ رہا ہے اس کو مبتدا بنائیں گے، بعد میں آنے والے کو خبر بنائیں گے. اس قول اس صورت کے اندر تمام نحویوں کو ابن حشام انصاری مشہور قیلا ویلا سب آ کے متفق ہو گئے. دوسری صورت میں کہاں پہ جا پہ آگا؟ دونوں اسم پہلے والا بھی دوسرے والا بھی نکرہ مخصصہ ہو. یہاں تک بات آگے. اب بہت غور سے سنیں. تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں اسم مختلف ہوں معرفہ اور نکرہ ہونے کے لحاظ سے. پہلی صورت کیا تھی؟ دونوں کے دونوں معرفہ. دوسری صورت دونوں کے دونوں نکرہ مخصصہ. پڑھ لیے وانتہینا وللہ الحمد، یاد کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. مستی مذاق کے درس سنیے، لکھ کے اور یاد کر کے آنا ہے کل سے. اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ دو اسم ہیں اور دونوں میں سے ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے. اختلاف ہے، معرفہ اور نکرہ ہونے کے لحاظ سے کیا بتائیں؟ اختلاف ہے. اچھا، کہہ رہے اگر پہلے والا معرفہ ہو، پہلے والا کیا ہو بتائیں؟ جیسا کہ زید قائم، تو ادھر کیا ہے؟ کہہ رہے زید قائم میں
کون ہے مبتدا آغاز شفاعت ہے؟ کیوں؟ قائم نہیں بنے گا ابن شام کے نزدیک، اگر قیام کے بارے میں پتا ہو تو ہے؟ کیوں؟ کون عارف نہیں ہے؟ مخاطب کو معلوم ہے نا قیام کے بارے میں. ہاں بتائیں. احسان، معرفہ نہیں ہے نا، قائم نہ کرے. اوپر جو ہے تو وہ من القائم، الف لام تھی تعریف آ رہی تھی، تعریف الفاظل پہ کیا ہے؟ قائم ہے، یہاں پہ مطلق قائم ہے. بات آسان نہیں رہی. زیدن ایک معرفہ ہے، ایک نکرہ ہوتا کون ہے؟ زید مبتدا، قائم اختلاف ہے بھی، یاد رکھیں بات، اجتماع نہیں کیجیے گا. اوپر سب جگہوں پہ دونوں معرفت ہے پہلی کی صورت میں. زید الفاضل، الفاضل انت، معرفہ دونوں کے دونوں. فاضل بھی معرفہ، انت بھی معرفہ، ایک اخص سے ایک تھوڑا سا پس ڈگری میں کم ہے. یہاں پہ کہ اگر پہلے والا معرفہ ہو تو اس کو کیا؟ اس کو مبتدا بنایا جائے گا اور بعد والے کو خبر. یہ بالکل واضح ہے. کہنے لیکن اگر پہلے والا نکرہ ہو، بات واضح ہو رہی ہے؟ پہلے والا کیا ہو؟ نکرہ ہو. سیوطی کے اندر شعر موجود ہے، لا یجوز، نہیں شعر نہیں ہے تو شرح ہے. شعر آپ لوگ عام مشترک پوچھیے گا. لا یجوز الابتداء بالنکرۃ، نکرہ کے سے ابتدا کرنا جائز نہیں ہے. یہ شعر، یہ قاعدہ کلی ہے نحات کے درمیان. ابتداء بنکرہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. الا ان یکون لہ مسوغ، مگر یہ کہ کوئی مسوغ ہو. کل سیوطی کے اندر، شرح سیوطی کے اندر 9 یا 10 مسوغات بیان کے. مسوغات یعنی مجوزات. بات ظاہر نہیں ہو رہی؟ مثلا حاکم شرع نے آپ سے کہا کہ بھائی، مثال جو بالفرض مثال ہے تقریباً، کہ دیکھو اس طریقے سے نماز پڑھنا کیا مثلا حرام ہے، مگر یہ کہ تم یہ کام کر لو، تو کیا ہو جائے گا تمہارے لیے؟ مثلا نماز آپ پوری پڑھیں لیکن مسوغ صلاۃ کیا ہے؟ ولایت علی بن ابی طالب. اگر ولایت نہیں ہوگی تو نماز کیا کس کوئی کام، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا، بہت غور سے سنیں، التفتوا جیداً، نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا جائز نہیں، حرام ہے، بالکل نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ کوئی مجوز آ جائے، کوئی مسوغ آ جائے. کل 8 یا 9 مسوغات ہیں سیوطی کے اندر، میں کر کے بیان کر رہا ہوں. پہلا، خبر جو ہے مقدم ہو اور خبر ظرف یا جار و مجرور ہو، تو اس صورت میں نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کر سکتے ہیں. بات واضح نہیں ہو رہی؟ ایک. دوسرا، استفہام مقدم ہو یا نفی مقدم ہو تو نکرہ کے سے ابتدا کر سکتے ہیں. 2. بات واضح نہیں ہو رہی؟ تیسرا یہ کہ یہ جو نکرہ ہے یہ اس کی صفت لائی جائے، یا تو صفت مذکور ہو یا تقدیر میں ہو. مطلب واضح ہو رہی نہیں ہو رہا؟ اس کی مثالی بھی تقدیر کی، شر احر ذا نابن، سمجھیے کے اندر بھی آئیے، سیوطی کے اندر بھی آئیے، ہدایہ کے اندر بھی، ظاہراً ہے ہدایہ کے اندر بھی 3 کتابیں ہم لوگ پڑھا، وہاں جا کے دیکھیے کیا مطلب ہے اس کا. چوتھا مورد یہ نکرہ اپنے بعد والے میں عمل کرنے والا، ان تکون عاملۃ فیما بعدها، یہ میں سیوطی سے لکھ کر لایا ہوں. پانچواں مورد ان تکون مضافا، یہ کیا ہو بتائیں؟ یہ مضاف ہوئی ہے. چھٹا مورد، ہاں اس کے اندر تعجب کے معنی پائے جاتے ہوں. ساتواں مورد دعا کے معنی پائے جاتے ہوں. آٹھواں شرط، بات آ رہی ہے. نواں ادائے فجائیہ کے پیچھے آ جائے تو نکرہ ہو تب بھی ابتدا کر سکتے ہیں. بات آ نہیں ہو رہی؟ یہ ایک بات ہوگی. قول مشہور کیا ہے؟ یہ ابن مالک کا قول تھا کہ یہ 8 مجوزات ہوں تو نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کر سکتے ہیں. قول مشہور یہ ہے کہ نکرہ کے ذریعے سے چاہے مجوز ہو یا نہ ہو ابتدا نہیں کر سکتے، مطلقاً حرام ہے. ابن مالک کا الفیہ کے اندر کیا قول ہے؟ ابن مالک کا باب ابتدا کے اندر آج جا کے دیکھیے گا. ابن مالک نے کہا لا یجوز الابتداء بالنکرہ، قاعدہ کلی، تمام نحوی اس کو مانتے ہیں. ابن مالک نے کہا الا ان يكون شرطا دعاء فيه معنى الدعاء فيه معنى التعجب عاملة في بعد ان تكون موصوفة بوصف مذكور او مقدر، اور کیا ان يتقدم عليه خبر
وہوا ظرف او جار و مجرور، یہ سارے مارد انہوں نے بیان کر دیے. صحیح ہے. مشہور کہہ رہے ہیں چاہے مجوز ہو مصوغ ہو یا نہ ہو، نکرہ کے ذریعے سے ابتدا نہیں کر سکتے آپ. بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جی ہاں. یعنی کیا نکرہ کیا خبر ہی ہوگا، اور جو معرفہ ہوگا اس کا آپ مبتدا بنائیں گے. مطلب واضح ہو رہا ہے یہاں تک؟ جی. نہیں مجھے لگ رہا ہے کچھ طلبہ پریشان ہے. آقا جعفر سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آقا شفاعت، شیخ ابراز صاحب کیا کہا مشہور نے؟ مطلقاً مصوغ ہو تو ادھر آپ بنا سکتے ہیں مالک کے نظریے. مشہور کیا ہوتا ہے چاہے مصوغ ہو یا نہ ہو، کیا ہوگا نکرہ کے سے ابتدا نہیں کر سکتے. بات واضح یہاں تک؟ ادھر تک عبارت پڑھیں. الثالثۃ، یہ دیکھیں یہ کس سے مربوط ہے؟ یجب الحکم بابتدائیت المقدم. عبارت دیکھیں، واجب ہے حکم لگانا مقدم کی ابتدائیت کے ذریعے سے. لفظی ترجمہ دقیق. من الاسمین، دو اسموں میں سے، فی ثلاث مسائل. کیوں الہ مسائلہ کیوں پڑھیں گے حدیث؟ غیر منصرف. احسن. فی ثلاث مسائل، تین مسائل میں. پہلا مسئلہ انتہینا، دوسرا مسئلہ انتہینا. الثالثۃ، تیسرا، ان یکونا، وہ جو دو اسمیں نا اسمین، ان یکونا مختلفین، ان دونوں میں کیا بتائیں؟ اختلاف ہو تعریفاً و تنکیراً. یہ مختلفین ترکیب میں کیا ہے شوکت؟ ترکیب میں کیا یہ کس کی؟ تو مختلفان ہونا چاہیے تھا نا، خبر مرفوع نہیں ہوتی کیا؟ ہاں تسنیہ مختلفان ہونا چاہیے. بندے خدا دعوت شفاعت کیوں؟ حالت رفیع میں مختلفان. تسنیہ تو کیا ہے؟ ہدایت کے اندر پڑھیں تسنیہ کے رب کیا ہے؟ حالت رفیع میں الف کے ساتھ، حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح. تو یہ تو خبر ہے نا، مرفوع ہے. یہ کیوں اس طرح حالت نسبی میں آ رہی ہے؟ کس کی؟ تو یہ بولے نا، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ان یکونا مختلفین تعریفاً و تنکیراً، دونوں کے دونوں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہو معرفہ ہونے کے لحاظ سے اور نکرہ ہونے کے لحاظ سے. والاول، پہلے والا کیا ہوا؟ المعرفۃ کزید قائم. کیا مبتدا یہاں پہ آگے کون ہے؟ مبتدا کون سے یہاں پہ؟ زید قائم میں زید مبتدا قائم خبر. واما ان کان ہوا، اگر یہ اول کیا ہو؟ النکرۃ، کیا ہو؟ نکرہ ہو. واما ان کان ہوا، وہ اول کیا ہو بتائیں؟ نکرہ ہو. النکرۃ خبر کانا. فإن لم يكن له ما يصوغ الابتداء به، پس اگر نہ ہو ما وہ چیز کہ یصوغ، جو چیز جائز قرار دیتی ہے کس کو؟ الابتداء بالنکرہ، نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کو جو چیز جائز قرار دیتی ہے وہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ فہو خبر اتفاقا. تمام مشہور کہہ رہے ہیں کہ سب کا اتفاق ہے. ان کا اتفاق جو ہے نا وہ عجیب و غریب اتفاق. وہ کہہ رہے ہیں سب کا اتفاق ہے، کیا ہوگا بتائیں؟ وہ خبر ہوگا. بلکہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں اتفاق. کیوں؟ سب کے مصوغ ابتدا نہیں ہے کوئی بات حاضر. اتفاقاً کہہ رہے اس میں اتفاق ہے سب کا کہ اگر مصوغ ابتدا نہ ہو تو کیا ہوگا بتائیں؟ وہ خبر ہوگا اول نکرہ ہوا تو. نحو، جیسا کہ خز ثوبک، خز بولتے ہیں ریشم کے کپڑے کو. خز نکرہ ہے نا، ریشم کا کپڑا معرفہ نہیں ہے. تمہارا خز کیا ہے؟ ریشم کا کیا؟ ثوبک تمہارا کپڑا. یہاں پہ کہہ رہے خز نکرہ ہے یہ، اگرچہ پہلے آ گیا ہے. خبر ہے یہ ثوبک، وہ تو قصب ثوبک مضاف مضاف الیہ میں کیا ہو جائے گا بتائیں؟ مضاف الی الضمیر اور معرفہ بن جائے گا. وہ تمہارا کپڑا کیا بتائیں؟ ریشم کا ہے. وذهب، ذهب سونا مطلق جنس. ذهب کیا بتائیں؟ نکرہ. خاتمک، تمہاری انگوٹھی کیا ہے؟ سونے کی ہے. تو ذهب یہاں پہ نکرہ خبر مقدم، خاتمک مبتدا مؤخر. اب یہ کہہ رہے اس میں تو اتفاق ہے، مصوغ نہ ہو تو کیا ہوگا بتائیں؟ سب کا اتفاق ہے اس کے اندر، خبر ہوگا. وان کان له مصوغ، اگر مصوغ ابتدا ہو. لہو کس کے لیے ہو؟ کس نے کہا لوٹری آگا ابرار ہیں ہیں
نہیں لوگوں کی نکال اٹھ رہی آ گئے ایسے ہیں. ہاں احسن نکرہ کی طرف. وَإِنْ كَانَ لِلنَّكِرَةِ اگر اس نکرہ کے لیے کیا بتائیں گا مسبق ہو فَكَذَلِكَ تو کریں وہ بھی اسی طرح ہو. کس طرح ہوگا کون ہے اتفاق نہیں اتفاق جمہور کہہ رہے ہیں اگر ہے نا عند الجمہور فَكَذَلِكَ تو کریں وہ بھی کیا خبر بنائیں گے اس کا ہفتہ نہیں بنا سکتے عند الجمہور جمہور کے نزدیک. یعنی پہلی صورت میں اتفاق کے سارے نحویین پہلے سے لے کے یہ تک اگر مجوز نہیں ہے اور اگر مجوز ہے تو جمہور سے تب بھی اس کو خبر بنائیں گے نکرہ کو اور جو معرفہ اس کا ہفتہ بنائیں گے. بات آ جائے. اب سیوائی آ کے کرے سیوائی واقعا بہت ملا آدمی تھا سیوائی پتہ نہیں سننی تھی شاید ہے. سیوائی کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر مسوغ ابتدا ہو تو اس کو کیا ہے مبتدا بنایا جائے گا. بات آ ظاہر نہیں ہو رہی. اب 2 منٹ مجھے سنیں ادھر دیکھیں شریعت کے اندر بھی جب 2 دلیل آ کے تعارض کریں اب اس میں مختلف صورتیں میں تقریب ذہن کے لیے غلط تھوڑا سا بیان کروں لیکن تقریب ذہن کے لیے 2 ادلہ آ کے تعارض کر رہی ہیں. ایک دفعہ کے مولا نے کہا اصول کے اندر آپ لوگ پڑھیں گے کہ دیکھو علماء کا اکرام کرو ایک روایت میں گئی اور تھوڑی دیر بعد مولا نے کہا علماء کا اکرام نہیں کرو ابھی چھوڑ دیں مطلق. بات آزر نہیں ہو رہی. 2 دلیلیں اگر تعارض کریں ادلہ تعارض کرنا پڑیں گے اور کوئی مرجح بھی نہ ہو میں نے اس کو اس کے اوپر ترجیح دیں صحیح ہے تو اس کے اندر علماء کہتے ہیں کہ آپ ایک کو لے لیں گے ایک کو چھوڑ دیں گے آپ کو اختیار ہے. فیتخیر کیا بولتے ہیں علماء بات آزر نہیں ہو رہی. ایک کو لے لیں گے اور ایک کو چھوڑ دیں گے. اب اس کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں اس کی طرف نہیں جا رہا میں. یہاں پہ نحویوں کے پاس 2 قاعدے ہیں. ایک قاعدہ یہ ہے کہ لا یجوز الابتداء بالنکرہ نکرہ کے ابتدا کرنا جائز نہیں ہے. بات آزر نہیں ہو رہی. دوسرا قاعدہ جو سیوطی کے اندر ہے ابن مالک نے بھی لکھا سیوطی نے اس کی شاخ شرح بھی کی جا کے دیکھیے گا. سیوطی کے اندر ہے کہ اصل در مبتدا کیا ہے اصل در مبتدا مقدم ہونا اصل در خبر کیا ہے مؤخر ہونا. قانون ہے مبتدا اور خبر کا الاصل فی المبتدا ان یکون مقدم ہوا یکون مقدمہ الاصل فی الخبر ان یکون خبر مؤخر ہوگی مبتدا مقدم ہوگا. سیوئی آگے کرے اگر مجوز نکرہ کے لیے مجوز ابتدائیت ہے تو اس کا مبتدا بنائیں گے اس اصل کو دیکھتے ہوئے کہ اصل در مبتدا کیا ہے مقدم ہونا اصل در خبر کیا ہے مؤخر ہونا. اگر وہ نکرہ کہ جس کے پاس مجوز ہے اور پہلے آ رہے وہ تو اس اصل کو دیکھیں گے اس قاعدے کو چھوڑ دیں گے. قاعدہ کیا تھا لا یجوز الابتداء بالنکرہ اس کو چھوڑ دیں گے اصل کو لے لیں گے. ایک دلیل. بات آزر نہیں ہو رہی. دوسری دلیل جو سیوے کہہ رہے ہیں سیوے میں نے کہا بڑا دقیق آدمی تھا بہت بڑے نحوی. سیوے کیا فرما رہے ہیں کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ نکرہ موصوفہ ہے نا یہ نکرہ موصوفہ اس کی صفت لائی جا رہی ہے. یہ نکرہ موصوفہ اور معرفہ جو بعد میں آ رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں 2 اسم معرفہ کی طرح ہو جاتے ہیں. دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں بتائیں 2 اسم معرفہ کی طرح ہوتے ہیں جن کے اندر اخص ابھی اوپر پیچھے ہم نے پڑھا پہلا قول کہ اگر 2 اسم معرفہ ہوں تو ان میں سے جو پہلے آ رہا ہے اس کو مبتدا بناؤ جو بعد میں آ رہا ہے اس کو خبر بناؤ اگرچہ بعد میں آ رہا عارف المعرفی کیوں نہ ہو کیا نہیں بھی اسی طرح ہے. یہ 2 اسم معرفہ کی طرح پہلے والے کو مبتدا بنائیں گے جو اخص عارف تھا اس کو بعد میں لے کر آ جائیں گے کوئی اشکال نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ. یہ 2 دلیل دی کس نے سیبوی نے. ابن حشام انصاری بڑے چالاک انسان ہیں. ابن حشام آئے کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک دونوں وجہ جو ہے نا وہ وجیح ہیں. یعنی کیا اگر مسوغ ابتدا موجود ہو نکرہ کے لیے تو اس وقت اس کو مبتدا ہی بنا سکتے ہیں خبر بنا سکتے ہیں. مبتدا بنائیں گے سیوے کی 2 دلیلوں کو لے کے خبر بنائیں گے قاعدہ مشہور لا یجوز الابتداء بالنکرہ کے تحت. بات آ رہی ہے. ابن حشام انصاری کیا کہہ رہے ہیں
کہ میرے نزدیک دونوں دلیلیں، دونوں کی دونوں صورتیں وجہ ہیں. کیوں؟ اعمالا للدلیلین، دونوں دلیلوں پر عمل ہو جائے. قاعدے کی بھی وہ جو ایک خبر سے بنائیں گے، لا یجوز الاتیان بالنکرہ، اس سے خبر بنا دیں گے. اور الاصل عدم التقدیم والتاخیر، اس کو دیکھیں گے تو عمدہ بنا دیں گے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ ابن حشام انصاری. اچھا یاد کر رکھیں کہ فتویٰ دینا جو ہے وہ عورتوں کا کام ہے، بتا ضروری ہے. دلیل دینا مردوں کا کام ہے. فتویٰ دینا کیا عورتوں کا کام ہے. مرد جو صرف فتویٰ نہیں دے، دلیل دے. یہ بات مجھ سے شیخ سند نے بھی کچھ دنوں پہلے کہی، جب ہم سے پوچھا کہ شاید صاحب دلیل کیا ہے، تو انہوں نے کہا سنا، فتویٰ دینا عورتوں کا کام ہے، دلیل دینا مردوں کا کام ہے. آ رہی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تو ابن حشام انصاری کے دونوں پر عمل کس طرح کریں گے؟ ابن حشام اپنے جو ہے نا اس قول کے لیے کہ میرے پاس دونوں صورتیں، دلیل لے کر آ رہے ہیں قرآن سے اور عرب کے اقوال سے. بات ضروری ہے کون ہے؟ ابن حشام دلیل لے کر آ رہے ہیں، ہم مبتدا ہونے کے لیے نکرہ ہے، مسوغ ابتدا موجود ہے، تو کچھ قرآن کی آیتوں میں آئے مبتدا نکرہ موصوفہ مسوغ ابتدا موجود ہے، تو وہاں پر قرآن کے اندر خدا سب سے فصیح و بلیغ کلام کائنات کا وہ قرآن کریم ہے، وہ یا نہج البلاغہ ہے یا صحیفہ سجادیہ ہے یا ائمہ کے سارے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام. بات آ رہی ہے؟ یعنی یہ فصحا اور بلاغہ کے اندر کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک اگر کوئی فصیح و بلیغ ہستیاں گزری ہیں تو وہ محمد اور آل محمد ہے. وہ مولا متقیان سے آگے پوچھا کہ اس دور میں مولا کوئی فصیح و بلیغ انسان ہے، تو مولا نے نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. اس وقت نام دیا تھا امرؤ القیس کا، کہ جس کے معلقات 70 بیت ہیں خانہ کعبہ کے اوپر، جس کے اندر جو ہے نا وہ شہوت کی باتیں، عورتوں کی باتیں ہم دعوت کے اندر آئیں گی. جس کو سننا تو آ جانا. وہ بالوں کی تعریفیں، بدن کی تعریفیں، عورتوں کے جو ہے نا بالوں کے مختلف اقسام، امرؤ القیس کے اشعار ہیں. یہ بتا دے رہے ہیں یہ مولانا اس کی کہتا کہ یہ بہت بڑا شاعر تھا. مطلب واضح ہوا ہم لوگ تک؟ آغا شفاعت سر کے اوپر سے نہیں گزر رہا. عبارت دیکھیں، وَأَمَّا سِبْوَيْ، مشہور نے کیا کہا تھا؟ اگر مسوغ ابتدا، مشہور نے کیا کہا تھا؟ مشہور اور سارے کے سارے نحوین متفق ہے، اگر مسوغ ابتدا نہیں ہے تو نکرہ کبھی بھی مبتدا واقع نہیں ہو سکتا. اگر مسوغ ابتدا تو مشہور کہتا ہے تب بھی ابتدا نہیں کر سکتے. سیوے کیا؟ وَأَمَّا سِبْوَيْ فَيَجْعَلُهُ، سیوے کیا کراتا ہے؟ ہو، اس کو کس کو؟ یجعلو کا فاعل کیا ہے؟ اور ہو کیا ہے؟ اور یہ مبتدا ترکیب میں کیا ہے شفاعت؟ آغا یاسین، جعفر صاحب، آیت اللہ جعفر، احسن، مفعول ثانی. اتنا سوچ رہے ہیں. ان اما سیوے فیجعلہ المبتدا، سیوے کیا کراتا ہے؟ مبتدا قرار دیتا ہے اس کو. یجعلہ اس نکرہ کو مبتدا، نحو جیسا کہ کم مالک، کم مالک، تمہارا کتنا مال ہے؟ کم کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہے نا. کم، کم عامل یاد ہے؟ نکرہ ہے، نکرہ کم یاد ہے نا عامل؟ نکرہ کے موصوف ہے مطلقہ ہے؟ نکرہ محض کم مالک، تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ صحیح ہے. سیب یہاں پہ کہہ رہے کہ کم مبتدا ہے. جمہور کیا کہہ رہے؟ کم کیا ہے جمہور کے نزدیک؟ خبر ہے. احسن، آج بات کو سمجھ آئی ہے. کم سیوے کے نزدیک مبتدا، جمہور کے نزدیک خبر. اچھا، وخیر من کا زید، خیر من کا، خیر اضافہ ہو رہا ہے من کا کی طرف، اضافہ ہو رہا ہے مشتبہ. خیر من کا، افعال و تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں. یا تو الف لام کے ساتھ ہوگا، یا اضافہ ہوگا، یا من کے ساتھ. یاد رکھیں یہ بات اگر استاد ڈھنگ کا ہو تو شرع عوامل میں شاگرد کو بات ہے. افعال و تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے، یا تو الف لام کے ساتھ ہوگا الخیر، یا یہ خیر اضافہ کیا آئے گا، یا خیر من کے ساتھ آئے گا. خیر من کا سیبوے کے خیر من کا نکرہ ہے نا، نکرہ مخصصہ بول دیں آپ.
مبتدا ہے سیوے کے نزدیک، جمہور کے نزدیک کیا ہے غزل پر؟ خبر ہے. زیدن اب معرفہ آ رہا ہے بعد میں، پہلی صورت میں مالکہ معرفہ ہے، اضافہ ہے ضمیر کاف کی طرف. کم نکرہ ہے، کم مبتدا ہے سیوے کے نزدیک، خیر من کا مبتدا ہے سیوے کے نزدیک. وحسبنا اللہ، حسبنا حسب معنی کافن اسم فاعل. حسبنا مبتدا ہے سیوے کے نزدیک، جمہور کی خبر. حسبنا کیا بتایا؟ نکرہ ہے نا، ہمارے لیے کافی ہے، کسی چیز کافی ہے نہیں معلوم، نکرہ. صحیح ہے. ووجہہ کہہ رہا ہے اس کی وجہ، کس کی وجہ؟ ہاں بہت اچھا سوال کیا. کون جواب دے گا اس کا؟ کون ہے اتنا میدان مرد کا بچہ؟ حسبنا، نہیں حسبنا اسم فاعل کے معنی میں نا کافن، تو کیا نا سے کسی تعریف نہیں کرے گا؟ ہاں کیا جواب اس کا آپ بتائیں، شیٹی کے اندر گزر کے جواب. کافن کے معنی میں اور فاعل کبھی بھی کسی تعریف نہیں کرتا ضمیر سے، یاد رکھیں بات. فاعل کبھی بھی معرفہ یہاں پہ نہیں ہوگا. دسوقی نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے یہ بات، یعنی کس سے تعریف نہیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہا ہے یہاں پہ، یہ نکرہ ہی ہے. یہ الفاعل لا يتعرف بالاضافہ. وجہ کہہ رہے کہ یہ سیوے نے دلیل دی نا، سیوے نے وجہ، وجہ سیوے، صحیح نا. سیوے نے جو قول بیان کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بات واضح نہیں ہو رہی؟ ای وجہ ما قاله سیوے من جعل النکرة الموصوفة المتقدمة مبتدا والمعرفة بعد خبر عنها. مطلب واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اچھا ادھر جو ہے ابن حشام پر ایک اعتراض ہے، ابن حشام انصاری پر. سیوے نے دو موارد کے اندر فقط بولا ادھر کہ آپ نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کم معلوکہ میں، کم کیونکہ صدارت طلب ہے، نکرہ لیکن صدارت طلب ہے، اس لیے بولنے یہاں پہ وہ ابتدا جائز ہے. دوسرا خیر من کا زیدن میں. حسبنا اللہ میں کیا بولا اس نے؟ نہیں مانا اس نے، بولا یہاں پہ آپ ابتدا نہیں کر سکتے. حسبنا مضاف نفل خبر ہے مقدم، سیوے کا جو خود قول ہے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ یہاں پہ ابن حشام انصاری کو دو مثالیں دینی چاہیے تھی. بات بہتر کیا تھا کہ دو مثالیں دے، کیونکہ حسبنا میں خود سیوے کے نظریے یہ نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ووجہہ وجہ سیوے کے ان الاصل عدم التقدیم والتاخیر. بعض جو ہے وہ شراح نے جیسا کہ دسوقی نے لکھا ہے وجہ سے دونوں مراد ہیں. وجہ جو ہے نا سیوے کی وجہ بھی اور مشہور کی وجہ بھی، لیکن فقط سیوے کی وجہ ہے. یہ ہو کسی نے لوٹ رہی وجہ ما قال سیوے، ہو کسی نے کہہ رہی وجہ ما قال سیوے. عبارت اس طرح ہے ووجہ ما قال سیوے ان الاصل عدم التقدیم والتاخیر. اصل کیا بتائیں؟ عدم تقدیم و تاخیر ہے. اصل در مبتدا ان یکون مقدمہ، اصل در خبر ان یکون. اگر آپ خلاف اصل لے کر آئیں گے تو خلاف اصل کیا ہے؟ غلط کام ہے یہ. صحیح ہے، جس طرح واضح نے وضع کیا ہے اس طرح لے کر آنا چاہیے. ایک دلیل تو اس اصل کو دیکھیں گے تو جو پہلے آ رہا ہے وہ کیا مطلب بنے گا، اگرچہ وہ نکرہ کیوں نہ ہو، مصوغی موجود ہے. دوسری وانہما، یہ جو ہے نا دونوں نکرہ موصوفہ اور معرفہ شبیہان، دونوں کے دونوں پہ معرفتین، دونوں کے دونوں معرفہ بن جائیں گے. یہ بات واضح نہیں ہو رہی؟ بھئی کیوں نکرہ موصوفہ معرفہ کس طرح بنے گا؟ کون بتائے گا؟ کیوں ہوگا شبیہ معرفہ؟ تو پھر کیوں شبیہ معرفہ کس طرح ہوگی؟ دیکھیں خود نکرہ کے اندر شیوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رجل، دنیا کا ہر مرد آئی آدم سے لے کے جو نا قیامت تک. لیکن جب کہنا الرجل تو یعنی نکرہ موصوفہ میں یاد رکھیں شیوع کا نکرہ نہیں ہوتا. شیوع سمجھ، شیوع یعنی کہ پھیلا ہوا، کثرت، وسعت نہیں ہوتی. اس لیے کیا شبیہ معرفہ ہو جاتا ہے. یہ خود معرفہ نہیں لیکن شبیہ بالمعرفہ ہو جاتا ہے. تأخر الاخص منها، جو اخص ہے وہ متاخر ہو گیا. جب دو معرفہ ہوتے ہیں تو اب ان میں سے جو پہلا آ رہا ہے وہ مبتدا ہوگا، چاہے وہ عرف ہو یا نہ ہو.
کل گزر گیا. نحو الفاضل انت. اب الفاضل انت میں جو پہلے آ رہا ہے اس کا مبتدا بنا ہے, یا انت الفاضل جو پہلے آ رہا ہے اس کا مبتدا بنا ہے. الفاضل مبتدا انت خبر. ابن ہشام کہہ رہے ہیں وَيَتَّجِعُ عِنْدِي میرے نزدیک وجی ہے. یتجو کیا ہے؟ وجی ہے میرے نزدیک. جواز الوجہین دونوں کی دونوں وجہ. کون سی دونوں کی دونوں وجہ؟ وجہ سیلوے ما قال سیلوے اور وجہ ما قال الجمہور. جمہور کی وجہ کیا ہے آگے یاسین؟ مستقبل ہو تبھی جو ہے وہ خبر ہو. ہاں کیوں؟ اس دلیل کیا ان کی؟ لا يجوز الابتداء بالنکرہ. قاعدہ یاد رکھیں سواء کان مسبغا ام لا. ويجوز عندي جواز الوجه اعمالا للدلیلین در حالہ کے عمل کرتے ہوئے دونوں دلیلوں پر. مطلب واضح نہیں ہو رہا. ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک دونوں وجہ وجی ہیں. کس طریقے سے؟ اگر مبتدا بنائیں گے تو اس قاعدے کی رعایت ہو جائے گی. ایک قاعدہ لے لیں گے ایک کو چھوڑ دیں گے. الاصل عدم التقدیم والتاخیر. اگر خبر بنائیں گے تو مشہور کی جو دلیل ہے کہ لا يجوز الابتداء بالنکرہ اس کو لے لیں گے اس کو چھوڑ دیں گے. یہ ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں. سب سے ابن ہشام انصاری ہیں. وَيَشْهَدُ لِابْتِدَائِيَّةِ النَّكِرَةِ. اب یہ دونوں دلیلوں کے لیے شاہد لے کر آ رہے ہیں. جو انہوں نے کہا نا میرے نزدیک دونوں کے دونوں وجہ. آپ کے پاس دلیل کیا؟ آپ کس طرح دونوں کے جو ہے نا وہ مشہور کی قول ہی مان رہے ہیں, جمہور کا بھی اور سیبوئی کا بھی. آپ کے پاس دلیل کیا کہنا؟ دلیل میرے پاس جیب سے نہیں ہے قرآن سے ہے. مطلب واضح نہیں ہو رہا. تو نحوی کوئی بات ایسے نہیں کرتا. اخفش جب مر گئے اور قبر میں گیا تو نکیرین اخفش کے پاس آئے اور کہا من ربک. تو اخفش نے بولا کہ اپنا نظریہ بتاؤں یا سیبوئی کا. میرے نظریے کے مطابق من جو ہے وہ مبتدا ہے, وہ نہیں من خبر ہے, اور سیبوئی کے نظریے کے مطابق من مبتدا ہے. انہوں نے پوچھا من رب کا تھا, اخفش نے خبر میں ترکیب کر دی نکیرین کے سامنے. یہ انشاءاللہ سیأتی الکلام غدا والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد.